بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایبٹ آباد کی کارگزاری سنائیں گے، ایبٹ آباد اسکول کی۔ ہمارے ایبٹ آباد اسکول میں تو کافی لڑکے پڑھتے تھے ایک کلاس میں، تو اس طرح ہوا کہ ایک لڑکا اس میں قادیانی تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، مگر استاد کو جب شک ہوا، استاد نے اس کی وجہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لڑکا قادیانی ہے۔ تو استاد نے تمام کے تمام بچوں کو کہا کہ اس کے ساتھ کسی نے لائن کا معاملہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ سب نے کٹ آف کر دینا ہے، کچھ بھی بات شات نہیں کرنی۔ جب تمام کے تمام لڑکوں نے اس کے ساتھ بات شات نہیں کرنا چاہیے، اس نے تو بڑی کوشش کی بات کرنے کی، کوئی بھی اس کے ساتھ بات نہ کرتا، تو وہ سارے کے سارے سمجھ گئے یہ قادیانی ہے۔ جب کوئی ٹائم کے بعد 4-5 دن، ہفتے 2 ہفتے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی میرے ساتھ بات نہیں کر رہا، ایک دن صبح کلاس میں آ کے کہنے لگا، استاد جی مجھے ایک چیز کا جواب دیں۔ استاد نے کہا کہ پوچھو کس کا جواب دوں؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات بتائیں، ان میں سے آپ تمام لڑکوں کو پوچھیں، ان میں سے کسی نے بھی جو ہے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ تو تمام لڑکوں کی طرف جب اس نے دیکھا تو تمام کے تمام لڑکوں نے آنکھیں نیچے کر لی۔ پھر اسی طرح پوچھا ان میں سے پوچھیں کسی نے بھی جو ہے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہ تمام لڑکوں نے آنکھیں نیچے کر لی۔ کہنے لگا میں تہجد کی بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں اسی طرح جو ہے فجر کی بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر اسی طرح کہنے لگا کہ آپ ان میں سے پوچھیں ان میں سے کسی نے بھی جو ہے صبح قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ تو کوئی لڑکا نہیں بولا۔ پھر کہنے لگا کہ میں صبح 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے آیا ہوں۔ تو پھر کہنے لگا ان میں سے پوچھیں کسی نے بھی صبح اشراق کی نماز پڑھی ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر اسی طرح وہ بولا کہ میں نے ایک جو ہے صبح جو ہے اشراق کی نماز میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات بتائیں، یہ تہجد بھی نہ پڑھیں، یہ فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں، یہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں، تو یہ جو ہے اشراق کی نماز بھی نہ پڑھیں، نوافل کچھ بھی نہ پڑھیں، یہ پھر بھی مسلمان، پھر بھی کافر؟ کہنے لگے استاد جی اس کی وجہ کیا ہے، آپ مجھے یہ بات بتائیں۔ تو یہ آپ مجھے کافر کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک لڑکا تھا جو اکثر ہمارے ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے اس میں اکثر جایا کرتا تھا، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ استاد جی اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو استاد نے کہا بولو بیٹا۔ تو جب اس لڑکے نے کہا، اس نے کہا کہ استاد جی اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں عقائد کی بنیاد پہ مسلمان کا جو ہے عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بے شک جتنے بھی اعمال کریں اس کے جو ہے وہ بے شک جتنے بھی اعمال کریں اس کے اعمال جو ہے قابل قبول تو نہیں ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا نظریہ ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ اصل بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، باقی یہ جتنے بھی عمال کرے وہ قابل قبول تو نہیں ہے، کیونکہ قادیانی تو ہمارے جو ہے ہمارے یہاں کافر ہیں۔ تو استاد نے کہا ماشاءاللہ بیٹا، بڑا پیارا ماشاءاللہ اس نے جواب دیا ہے۔ اسی طرح اس نے پھر یہ بات کہی، اس نے کہا ہے استاد جی اب ہم کافر کو اندازہ کر لیں، ہندو کو اندازہ کر لیں، اب وہ کچھ بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی جیسے نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اگر وہ کسی مسافر کی مدد کرتا ہے یا پھر کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے ہاتھ حالانکہ وہ نیکی تو کر رہا ہے مگر اس کی نیکی نہیں لکھی جا رہی، کیوں؟ اسے نیکی کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نیکی تو کر رہا ہے کیونکہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو جنت ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال جتنے بھی ہیں کامیاب ہیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال جتنے بھی ہیں اس کے جو ہے قابل قبول ہیں۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا تو اعمال کرنے کو کچھ فائدہ تو نہیں ہے۔ تو استاد نے کہا ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ختم نبوت کی جدھر بھی کانفرنس ہو، ہم ختم نبوت کی کانفرنس میں ہر وقت شریک ہوں، کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ سمجھ کے جائیں۔ تو جو کچھ بات کہی اور سنی گئی اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔